کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ شخص وزیر اعظم بن چکا ہے، موجودہ وزیر اعظم، کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ لوگ گھبرائے ہیں، خوف میں ہیں، خائف ہیں، پریشان ہیں۔ آپ غور کرو میرے بھائی، میں بولوں تو لوگ کہیں گے کہ سخت جملہ ہے، لیکن میں سخت جملے ادا کرنے کا قائل ہوں۔ پردے کے پیچھے سے بات نہیں کرتا، کھلا مقابلہ کرتا ہوں، کھلے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ اس لیے اب یہ بھی بات کہوں گا، یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ بابری مسجد کی شہادت کو کیا ہم بھول چکے ہیں؟ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے گھر کے شہادت کا غم ہے تو ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اس کے گھر کی شہادت کے بعد اپنے صفوں میں ایک سیسا پٹائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اتحاد کو پیدا کرتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو گزر گیا ہے، بھول جاؤ، بہت دن ہو چکے ہیں، بھول جاؤ۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 2002 ہے، بھول جاؤ۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کیا تمہارے گھر میں تمہاری ماں کی عصمت لٹی ہوتی، گجرات کے 2000 فسادات، 2002 کے فسادات میں تمہاری بیٹی کی عصمت لٹی ہوتی، تمہاری بیوی کی عصمت لٹی ہوتی، تمہارے بچوں پہ چھریاں گلوں پہ چلے ہوتے، تو کیا تم بھول جاتے؟ ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بچی ہے تو ہم بھول جائیں؟ ارے کہنا آسان ہے، بھلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم 1992 6 دسمبر کے اس سیاہ دن کے بعد اپنی صفوں میں ایک اتحاد کو پیدا کرتے ہیں، ایک منصوبہ بند انداز میں آگے بڑھتے ہیں، ایک نئی فکر کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، اور اللہ کے گھر کی شہادت کو یاد رکھتے ہیں، تو خدا کی قسم آج ہندوستان کے اقتدار پر ایک ظالم اور خاطب بیٹھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا تھا۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری ماں کی عزت لٹی، عصمت لٹی، میری بیٹی کی عصمت لٹی، میرا گھر جلا، میری آبادیاں تباہ ہوئی، اب میں انصاف کی پکار لے کر جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ افسوس کہ مجھے لوٹنے والا اقتدار پر بیٹھا ہے، مجھے کاٹنے والا اقتدار پہ بیٹھا ہے، مجھ پر ظلم کرنے والا ظالم اقتدار پہ بیٹھا ہے، تو میں اپنی فریاد لے کر، انصاف کی آواز لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ارے آپ غور کرو، وہ قتل کرتے ہیں، تباہ برباد کرتے ہیں، لوٹتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہم اس قتل، اس تباہی، اس بربادی پر تھوڑی سی آہ کیا نکالتے ہیں تو ہماری آہ بھی ان کو منظور نہیں ہوتی۔ یہی ہے، اور ان سب ناانصافیوں کا اگر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو یاد رکھیے ہم اپنے اتحاد کے ذریعے رکھ سکتے ہیں۔ 25 کروڑ کی تعداد کیا کوئی معمولی تعداد ہے؟ 25 کروڑ کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، لیکن کسی بھی قوم کا مستقبل اس وقت تک بدل نہیں سکتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی۔ اگر آپ اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ، اپنے آپ کو بدلنے کی سوچو۔ ارے جس سرزمین پر بابری مسجد شہید ہوئی، جس سرزمین پر دیوبند ہے، جس سرزمین پر بریلوی ہے، جس سرزمین پر کئی اولیاء کرام ہیں، اور جس سرزمین پر ملیانہ کا فساد ہوا، جس سرزمین پہ مظفر نگر کا بھی فساد ہوا، اس سرزمین کے لوگ اگر ابھی بھی نہیں اٹھیں گے تو میرا سوال ہے کہ آخر کب اٹھیں گے؟ کون سی تباہی کے دستک دینے کے انتظار میں ہو؟ اور کیا چاہتے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریں۔
تو پھر ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے اور باتیں کرتے کرتے ہمارا وقت نکل جائے گا اور پھر تباہی اور بربادی ہمارا مستقبل بن جائے گی. جذبات صحیح ہیں، قوم کو بیدار کرنے کے لیے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب قوم بیدار ہو جاتی ہے تو اس جاگے ہوئے جذبات کو کامیابی کے سمت لے جانے کے لیے ہم کو ہوش کی ضرورت ہوتی ہے. نہ ہمارے پاس مکمل جذبات ہے نہ مکمل ہوش ہے. اگر کچھ ہے تو یہی ہے کہ تھوڑا بہت علم آ گیا تو ہم سب سے بڑے دانشور ہو گئے. آج اگر ہماری تباہی کے لیے ہم غیروں پر تنقید کرنے سے پہلے ہم کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کے گھر کی شہادت کو رائیگاں کر دیا. ہم نے اللہ کے رسول وہ حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تباہی و بربادی کو بھی فراموش کر دیا. ہم کو فکر ہے تو صرف اپنے ذات کی، خود اپنے آپ کی. ارے ہم کو فکر ہونی چاہیے تو اپنے آپ کی، اپنے ذات کی نہیں. ہم کو فکر کرنی ہے تو سارے مسلمانوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر کرنی ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر کوئی میری تقاریر کو سن رہا ہے تو میں 5-6 برس سے ایک ہی بات بار بار دہراتا رہا ہوں اور آج بھی دہراؤں گا. خدا کے لیے مسلکی اختلافات میں نہ پڑو، مکتب کے اختلاف میں نہ پڑو، عقائد کے اختلاف میں نہ پڑو. ایک عمارت ہے اور عمارت میں کمرے ہیں تو ہر مسلک کا کمرہ ہے، ہر مکتب کا ہے، ہر عقائد کا ہے. لیکن دشمن آج کمروں پر وار نہیں کر رہا ہے، دشمن اس عمارت کی بنیاد پر حملہ کر رہا ہے اور ہم ہیں کہ کمروں کی حفاظت میں، کمروں کو بچانے میں لگے. خدا را اس جھگڑے میں نہ جاؤ. یہ دیکھو دشمن جب وار کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کون سے مسلک کے ہیں. دشمن جب وار کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا آپ یہ مکتب کے ہیں. دشمن یہ نہیں دیکھتا کہ آپ اس عقیدے کے ہیں. دشمن یہ دیکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہے، سوچ کر وار کرتا ہے. ہم اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے. میں کئی برس سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور آج جو بات میں 7 سے 8 برس سے مسلسل اپنی تقاریر میں کہہ رہا ہوں وہ آج صحیح ثابت ہو رہی ہے. پھر سے کہہ رہا ہوں، اس اختلاف کو سرزمین ہند پر آنے نہ دو، نہیں آنے دو. پہلے ہی سے ہی ہمارے دشمن بہت ہے، اب اپنوں میں دشمنی پیدا نہ کرو میرے بھائی. ہم کو یہ بات کہ آج اگر ایک یہ ہے تو دوسری سب سے اہم چیز اگر کچھ ہے تو ہم کو ہمارے آنے والی نسل کو تعلیم سے روشناس کرنا ہوگا. ہم کو ہماری آنے والی نسل کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا. ہمارے آنے والی نسل اور ہمارے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہوگا، کیونکہ تعلیم اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کی ہر جہالت سے مقابلہ کر سکتی ہے، دنیا کی ہر ناانصافی کو انصاف میں بدل سکتی ہے، دنیا کی ہر ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر سکتی ہے. اگر ہمارے صفوں میں علم ہو جائے گا تو ہمارا مستقبل روشن ہو جائے گا اور ایک نئی تاریخ ہم لکھیں گے، کیونکہ تعلیم ہی ہے جو ہمارے اندھیروں کو نئے اجالوں میں تبدیل کر سکتی ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. آج آپ دیکھیے ہندوستان میں سب سے SC STs BC سب سے اگر پسماندہ اگر کوئی ہے تعلیم کے میدان میں تو وہ مسلمان ہے.
اور مسلمان کیوں ہیں؟ اس واسطے کہ ہم یا تو غربت کا شکار ہیں، یا تو پھر معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، یا تو پھر ہمارے بچے راتوں رات امیر و رئیس بننے کے حسین خوابوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ راتوں رات انسان کی زندگی میں تبدیلیاں نہیں آ سکتی، جدوجہد کرنی پڑتی، مسائل مشکلات سے جانا پڑتا، تعلیم کو حاصل کرنا ہوگا۔ تعلیم ضروری ہے، علم ضروری ہے، اور علم سے میری مراد صرف دنیاوی علم نہیں ہے، علم سے میری مراد صرف دینی علم نہیں ہے، بلکہ علم سے میری مراد ہے کہ دین اور دنیا دونوں علوم کو حاصل کرنا، یہی ہمارا مقصد ہونا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، اچھے گھرانے ہیں، خوشحال گھرانے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی توجہ دنیاوی علم پر زیادہ ہے، ان کے بچے پی ایچ ڈی بن جاتے ہیں، لیکن جب دین کے سوالات جب کیے جاتے ہیں تو دین کے سوالات کا جواب ان کے بچوں کے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ ارے کوئی فائدہ نہیں ایسے علم کا جو علم ہماری آخرت کو نہ سنوار سکے۔ ہم کو اس پر بھی توجہ دینی ہے، یہ کام بھی ہم کو کرنا ہے۔ اگر اتحاد ضروری ہے، مسلکی عقائد کا اختلاف کو پیدا نہیں ہونے دینا ہے، تو ہماری صفوں میں علم کو بھی لانا ہوگا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج یہ ملک بڑے ہی تیزی کے ساتھ فرقہ پرستی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ملک مطلب میری مراد ہندوستان سے ہے، آپ کا ہمارا ملک، اور فرقہ پرستی آج یہ لوگ خاموشی سے، چالاکی سے اقتدار کو تو حاصل کر لیے ہیں، لیکن ان کا مقصد دلی کا تخت نہیں ہے، ان کا مقصد ہندوستان پہ حکمرانی نہیں ہے، ان کا مقصد ہے تو ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا، ہندوستان سے شریعت کا خاتمہ کرنا، ہندوستان کے دستور میں دیے گئے اقلیتوں کو جو مراعات ہے اس کو حذف کرنا، اور کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کرنا، اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو غلام سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کرنا، تاکہ وہ ہجرت کے مقدس نام پر ہندوستان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ اور آر ایس ایس کی 7 سالہ تقاریب جو ہوگی شاید 2020 میں، ان کا مقصد، ان کا ارادہ ہے کہ 2020 تک اس ملک کو ہندو راشٹر بنائیں۔ تو کیا ہم بابری مسجد کی شہادت کو خاموش دیکھتے رہ گئے؟ گجرات مظفر نگر کے فسادات کو بھی خاموش دیکھتے رہ گئے؟ کیا اے میرے ہندوستان کے پیارے مسلمانوں، کیا تم ہندوستان کو ہندو راشٹر بنتے ہوئے بھی خاموشی دیکھتے رہو گے؟ اور صرف آوازیں، نعرے یا تقاریروں سے نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے اتحاد سے ہوگا۔ خدا کے لیے اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو، اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو، دنیا کے ڈروں کو دلوں سے نکالو۔ وہ قوم جس قوم کے دل میں دنیا کی محبت، وہ دنیا کا ڈر ہوتا ہے، وہ دنیا میں رسوا ہوتی ہے اور دنیا میں ناکام ہوتی ہے اور ہر ایک کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوتی ہے۔ لیکن وہ قوم جس کے سینے میں دنیا کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس کے دل میں اپنے آخرت کو سنوارنے کی فکر ہے، وہ قوم دنیا میں ہر ایک کو شکست دے گی، لیکن وہ کبھی شکست نہیں کھائے گی۔ وہ میرا ایمان ہے اور ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے۔ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں، مجھے فون آتے ہیں، بھائی ہم ایسے نہیں کر سکتے،
ہم ایسا کریں گے تو ویسا ہو جائے، وہ کریں گے تو ایسا ہو جائے۔ ارے میرے بھائی یاد رکھو، جو ڈرتا ہے دنیا اس کو ڈراتی ہے، لیکن جو دنیا کو ڈرانے نکل جاتا ہے تو دنیا اس سے ڈرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین یا اکبر اویسی دنیا سے ڈرنے والوں کا نام نہیں ہے، ڈرانے والی دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم کو ڈرانے والوں کو ڈرانے کا ہنر بھی ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی چیز کو ہم کو غور کرنا کہ کس طریقے سے ظلم و زیادتی کا شکار۔ بجٹ آتا ہے تو کیا ہم کو ہمارے آبادی کے تناسب کے حساب سے ہم کو بجٹ میں ایلوکیشن ہوا؟ کیا ہم کو دیا گیا بجٹ؟ نہیں دیا گیا۔ روزگار میں ہمارے ساتھ ناانصافی، ہمارے کئی بچے جیلوں میں، ہماری آبادیاں خطروں میں۔ مظفر نگر کے فساد، کیسے فسادات ہوئے؟ ارے ہم کچھ بولتے ہیں تو پوری ٹی وی چینلز پہ آتا ہے، لیکن گجرات کی تباہی و بربادی کے قصے کسی بھی چینل میں نہیں آئے۔ گجرات میں اتنا ظلم، اتنا ستم، اتنی عصمت، اتنی آبرو نہیں لٹی جتنا عصمت و آبرو و ظلم و زیادتی مظفر نگر میں ہوا، اس سے زیادہ ہوا۔ گجرات میں نہیں ہوا، اس سے بڑھ کر ہوا۔ آج بھی ہمارے ماں، بہن، بھائی مظفر نگر میں ریلیف کیمپوں میں۔ کیا ہمارے زندگی کا مقصد صرف ریلیف کیمپوں میں رہنا؟ آسام میں کیا ہوا کل بھی 6 لوگوں کو مار دیا گیا بولوچ کی طرف سے۔ مہاراشٹر میں کئی بچے جیلوں میں، اتر پردیش میں۔ ارے آج اگر ہماری نمائندگی نہیں ہوگی، ہمارا اتحاد نہیں ہوگا، اور ہم میں، ہماری صفوں میں بے باک رہنما، وہ بے باک جماعت، وہ بے باک قائدین نہیں ہوگے، تو پھر یہ ظلم ستم جاری رہے گا۔ اگر ہم بے باکی کے ساتھ آگے بڑھ کر نکلیں گے تو پھر ہم ان حالات کا مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گے، بلکہ ان حالات کو روک سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنے صفوں میں ایک مضبوط اتحاد کو پیدا کرنا ہے۔ میں بار بار یہی بات دہراتا جا رہا ہوں کہ اتحاد کو پیدا کرو۔ ارے آج ہم جب جاتے ہیں، اگر میں آپ سے مخاطب ہوں تو میرے اندر جو جوش ہے، جو ولولہ ہے، یہ جوش و ولولہ میری تکلیف کا ہے، میرے درد کا ہے، اور وہ تکلیف میرے اوپر ہونے والی ناانصافی ہے، اور وہ درد میری لٹتی ہوئی عصمت و آبرو ہے۔ وہ میرا انفرادی درد نہیں، وہ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا درد ہے، ان کے ناانصافی کا درد ہے، ان کی تباہ حالی کی تڑپ ہے، جو ہم لے کر آپ کے درمیان میں آئے ہیں۔ اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج آپ لوگ بھی اپنے جانب سے جو ہو سکتا ہے کیجیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی ذمہ داری اگر ہمارے پر ہے اس وقت اور اب، وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم سب برابر کا سچا اور صحیح زکوٰۃ نکالیں۔ ارے دشمن کے سامنے، اقتدار کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے بھیک کے کٹورے لے کر کھڑے ہونے کے بجائے اگر ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں میں سے سارے جتنے رئیس ہیں اور قابل استطاعت ہیں اپنی زکوٰۃ نکالنے کا، اگر وہ دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ اپنی زکوٰۃ نکال دیں تو ہم آدھے ہندوستان کے مسلمانوں کی مصیبت پریشانی کو دور کریں۔ ہم گورنمنٹ کا ٹیکس دیتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں، سیلز ٹیکس دیتے ہیں، ہر ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اللہ کا ٹیکس دینے کی ہدایت ہم کو نہیں ہوتی۔
دنیا کا خوف ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو بتاؤ یہ قوم تباہ و برباد نہیں تو پھر اور کیا ہوگی؟ میری درخواست ہے، NRI ہیں، ہر اسٹیٹ کے لوگ ہیں، حیدرآباد کے بھی اتنا پیسہ صرف ہوتا ہے ہمارے استقبال کے لیے، ممنون مشکور، 1000 سلام آپ کو، لیکن سب مل کر اپنی زکوٰۃ کو اکٹھا کر جس شہر سے آپ ہیں اس شہر میں ایک مدرسہ کھول دو، ایک سکول کھول دو، فری بچوں کے تعلیم کا انتظام کر دو، تو اس سے ہمارے قوم کا، ہمارے بچوں کا مستقبل یہ کام کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کام کریں، لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ سننا چاہتے ہیں، مشورے دینا چاہتے ہیں، رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے عمل کی ترغیب نہ دو جو خود عمل نہ کر سکتے۔ ارے آپ لوگ وہ لائیے تبدیلی۔ اگر آپ پرانے شہر میں کہیں پر بھی ایک سلم میں حیدرآباد 500 گز زمین لینا چاہتے ہیں، 25-30 لاکھ میں مل جائے گی، ٹھیک ہے، اب جمانا شروع کیجیے۔ یہ سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال کے بعد ہو جائے گا۔ ایک عمارت بنائیے، آہستہ آہستہ بنائیے، ایک کمیٹی بنا کر حوالے کر دیے، جتنے پڑھنے والے بچے ان کو مفت تعلیم کا انتظام کرو۔ آج حیدرآباد میں اپنے حلقہ اسمبلی میں 10,500 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام کرتا ہوں۔ اسکول میرے حلقے میں حافظ بابا نگر میں، نرسی پھول باغ میں، تالاب گٹے میں، پھر ریاست نگر میں، اور کئی پاکٹ سکولز ہیں، چھوٹے سکولز ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ابتدا کچھ کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں پاکٹ سکولز چلاتا ہوں، چھوٹے سکولز، اگر کسی سلم میں کوئی ذاتی گھر میں ہے اور اس میں اگر کوئی لڑکی پڑھی لکھی ہے، 10th پاس ہے، تو ان کے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے کو میں حاصل کرتا ہوں، اور وہاں جو تعلیم یافتہ 10th پاس جو لڑکی ہے اس کو میرے سکول میں ٹیچنگ کی ٹریننگ دیتا ہوں، ایک شطرنجی دیتا ہوں، ایک بلیک بورڈ، کلرز اور ٹوائز دیتا ہوں، اور 3 برس سے لے کے 5 برس کے محلے کے غریب بچوں کو اس چھوٹے کمرے میں 9 بجے سے 11 بجے تک تعلیم دی جاتی ہے، ان کو اسکول آنے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ صرف 3,000 روپیہ ماہانہ۔ کیا غیر مقیم ہندوستانیوں، NRI میں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس سے زیادہ استطاعت ہے؟ کیا چھوٹے چھوٹے پاکٹ سکولز کا آغاز ہم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے ہمارے قوم کا مستقبل بدلے گا، تبدیل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کچھ نہیں کریں گے، معاف کرنا، ایسے ہو گیا ہے کہ ہم سیاسی رہنماؤں پہ تو ساری ذمہ داری آ گئی۔ بولنا ہے تو ہم بولنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو ہم کرنا ہے، جیل میں جانا ہے تو ہم کو جانا ہے، مصیبت اٹھانا ہے ہم کو کرنا ہے، تعلیم ہم کو کرنا ہے، صحت ہم کو کرنا ہے۔ ہمارا حساب تو ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے حیدرآباد میں بولتے ہیں کہ زندہ طلسمات ساری دواؤں کا علاج ویسا ہو۔ نہیں میرے بھائی، نہیں ہو سکتا۔ سیاسی رہنما کو سیاست کرنے دو، ایک ماہر طب کو طب کے میدان میں کام کرنے دو، ایک صحافی کو صحافت کے میدان میں کام کرنے دو، ایک تاجر کو تجارت کرنے دو۔ اس طریقے سے ہم کام کریں گے تو ہم کو ہر زندگی کے شعبے میں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا ایک تاجر کی ذمہ داری نہیں ہے غریبوں کو روزگار پہ لگانا یا تجارت کے نئے موقعوں کو بتانا اور دکھانا؟ کیا صحافت کی ذمہ
ذمہ داری نہیں کہ صحافت کے ذریعے ایک نئی شعور کو بیدار کرنا؟ کیا ایک طب کے ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے طب کے فن کے ذریعے کسی بیمار کا علاج کرے؟ کیا ایک تعلیم یافتہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے علم کو بانٹے؟ لیکن آج ایسے کہاں ہو رہا ہے بتائیے؟